ظن داؤد انما فتناہ، اور داؤد علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ ہم نے ان کی آزمائش کر ڈالی. وظن داؤد انما فتناہ، اور داؤد علیہ السلام کو ظن غالب ہو گیا کہ ہم نے ان کی آزمائش کر ڈالی. کیوں؟ یہ سب تانے مارے میرے کہ آنے والے فرشتے ہیں، جنات انسان نہیں ہو سکتے، جنات نہیں. پھر فرشتوں کے ہاتھ ڈمبی، ایک ڈمبی اور 99 ڈمبی کے جھگڑے نہیں ہو سکتے. پھر یہ مقدمہ لائے ہیں، یہ کوئی خاص بات پر مجھے تنبیہ کرنے آئے ہیں. وہ کیا بات ہے؟ وہ جو حضرت نے سوچی تو یاد آ گئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ نے میری آزمائش کر ڈالی. وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، پس انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی طلب کی. وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور اللہ کے سامنے جھک پڑے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. اللہ سے معافی مانگی انہوں نے، پروردگار میری بھول ہو گئی، میں کام پکڑتا ہوں. اللہ کے سامنے جھک پڑے اور اللہ کے سامنے طرف متوجہ ہوئے. مفسرین نے ایک بات لکھی، اللہ جانے صحیح یا غلط، کہا سجدے میں گئے اور اتنے روئے کہ آنسوؤں سے گھاس اگائی. اللہ جانے صحیح یا غلط، کوئی کی کوئی گارنٹی نہیں کو صحیح ہو. لوگ ایسے مبالغے کیا کریں. فغفرنا له ذلك، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی وہ بھول معاف کر دی. فغفرنا له ذلك، بس بخش دی ہم نے ان کے لیے وہ بات جس بات کو وہ اپنی آزمائش سمجھے ہیں، وہ بات ہم نے بخش دی. فغفرنا له ذلك وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک داؤد کے لیے ہمارے پاس خاص نزدیکی کا مرتبہ ہے. زلفا مانے خاص نزدیکی کا مرتبہ ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے. اور یہ جو ان سے بھول ہوئی تھی وہ ہوئی تھی، انہوں نے معافی مانگی، ہم نے معاف کر دیا. قصہ ختم. حدیث شریف میں ہے، یہ تو نبیوں کی باتیں ہیں. ہم جیسے گنہگار بندے، ہم سے گناہ ہو جائیں اور ہم سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کر لیں اور اللہ تعالی ہماری توبہ قبول فرما لیں، تو جو کچھ ہم سے برائی ہو گئی سب ختم، گویا کی ہی نہیں تھی برائی ہم نے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسا وہ شخص ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں. وہ شخص جس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے اس کے مانند ہو جاتا ہے وہ جو گناہ سے توبہ کرنے والا ہے. اور اس نے توبہ کر لی اور اللہ نے توبہ قبول کر لی تو بالکل ایسا معاملہ کلیئر اور صاف ہو جاتا ہے جیسا اس نے زندگی میں وہ گناہ کبھی کیا ہی نہیں. یہ تو ہم بندوں کے لیے حضور کا یہ ارشاد ہے. یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے جو معمولی لفظیشیں ہوتی ہیں اور جب وہ بارگاہ خداوندی میں استغفار کرتے ہیں اور متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ معاف کر دیں، اللہ کے معاف کرنے کے بعد وہ سلسلہ قصہ ختم، پھر وہ نہیں رہا. اب کسی کو یہ کہنے کا حق کہ فلاں آدمی تو نے یہ برا کام کیا تھا، یہ کہنے کا حق نہیں. اسے توبہ کر لی، اللہ نے توبہ قبول کر لی اور اس کا گناہ ایسا ختم ہو گیا گویا کیا ہی نہیں ہے. اب کسی کو اس گناہ کا ذکر کر کے الزام دینے کی اجازت نہیں ہے. لہذا نبیوں کے تعلق سے بھی کسی کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ داؤد علیہ السلام سے فلاں لغزش ہوئی. اب یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. وہ ایک قصہ ہوا تھا، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے معاف کر دیا، قصہ ختم ہو گیا. اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ داؤد کے لیے ہمارے پاس میں خاص الخاص نزدیکی ہے، قرب خاص کا مقام ہے اور ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. دوسری مثال لو، ہمارے دادا نے اللہ کے ایک حکم کی خلاف ورزی فرمائی اور وہ درخت جس سے منع کیا تھا کھا لیا تھا. ایک لغزش تھی، لیکن اس لغزش کے بعد کیا ہوا؟ قرآن کریم میں ہے کہ جو ہی یہ لغزش ہوئی کہ دادا اور دادی دونوں بارگاہ خداوندی میں رو پڑے، پسیج گئے اور
اتنا روئے اتنی توبہ سخت توبہ کی کہ قرآن کریم میں ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، بس آدم نے اللہ کی طرف سے کلمات توبہ کا استقبال کیا، یعنی اللہ کے یہاں سے کلمات تلقین کیے گئے، اللہ کے یہاں سے وہ کلمات آئے کہ یہ کلمات ہیں، ان کے ذریعے سے ہماری بارگاہ میں توبہ کرو۔ دیکھو کتنا کرم اور رحم ان کا کہ وہ خود الفاظ بھیج رہے ہیں کہ ان الفاظ سے ہماری بارگاہ میں توبہ کرو۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی توبہ کے الفاظ ہیں، یہ توبہ کے الفاظ اللہ کے یہاں سے وحی کے ذریعے انہیں پہنچے۔ فتلقا کے معنی ہیں انہوں نے کیچ کیے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ الفاظ آئے اور انہوں نے لیے اور لے کر ان الفاظ سے توبہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی توبہ قبول فرما لی اور وہ گناہ ختم۔ سورہ طٰہٰ میں یہ مضمون جہاں آیا ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، پس نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کے حکم کی، پس وہ غلط راستے پر پڑ گئے۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر اللہ نے یہ آدم علیہ السلام کو چن لیا، منتخب کر لیا، برگزیدہ بنا لیا۔ فتاب علیہ، اللہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہربانی فرمائی، اور وہدی، اور وہ جو غلط راستے پر پڑ گئے تھے اس کے بجائے سیدھا راستہ دکھایا۔ تو جب توبہ کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اللہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی، اللہ نے انہیں برگزیدہ بنا لیا، اللہ نے انہیں چن لیا، اللہ نے انہیں دوسرا سیدھا راستہ دکھایا، تو وہ جو واقعہ پیچھے ہو گیا تھا کہ اللہ کی ایک حکم کی خلاف ورزی ہو گئی تھی اور لغزش ہو گئی تھی، اس کو کوئی کہے کہ اللہ نے فعصیٰ آدم فرمایا ہے، لہذا آج کوئی کہے کہ آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی، یہ کسی کو کہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ تو گزرا ہوا قصہ تھا جو ختم ہو گیا، وہ تو گزرا ہوا قصہ تھا جو ختم ہو گیا۔ تو اسی طریقے پر یہاں بھی ایک بات تھی جو گزر گئی، اور وہ اللہ کے بارگاہ میں گر پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرما لیا اور ان کی توبہ قبول فرما لی، اور یہ کہا کہ ان کے لیے ہمارے پاس نا خاص الخاص نزدیکی کا مقام ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہ آیتیں پوری ہوئی۔ اس آیتوں میں اصل جو سمجھنے کی بات ہے کہ وہ کیا معاملہ تھا جس کو داؤد علیہ السلام نے بعد میں داؤد علیہ السلام کی سمجھ میں آیا تو فلاں معاملے میں میری آزمائش ہو گئی۔ وہ معاملہ کیا تھا؟ وہ معاملہ جو میں نے آیتوں کو پڑھ کر آپ کو سنایا، ان آیتوں کے اندر وہ نہیں ہے معاملہ۔ اب دیکھو، یہ یہود بے بہبود نالائق جنہوں نے سبھی نبیوں کے ساتھ بڑی گھناؤنی تاریخ منتخب کر سب نبیوں کے ساتھ ایسی گھناؤنی تاریخ انہوں نے منسوب کی ہے، اور ان کی اپنی کتابوں میں یہی بائبل ہے۔ آپ لوگ تو سب انگریزی پڑھے ہوئے ہیں، کبھی اتفاق سے بائبل مل جائے تو دیکھیو، پڑھیو مت، کیونکہ علم کے بغیر آدمی غلط چیزیں پڑھے تو گمراہ ہو جاتا ہے، بہت سے میں تو گمراہی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بائبل کھولو گے تو جو سب سے پہلی کتاب ہے کتاب پیدائش، اس کتاب پیدائش میں یہ قصہ کم بختوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نوح علیہ السلام نے باغ لگایا انگور کا، اور بڑا شاندار ان کا باغ ہوا اور اس میں انگور آئے، اور پھر اس انگور کی حضرت نوح علیہ السلام نے وائن بنائی، شراب بنائی، اور پھر وہ وائن حضرت نے پی، شراب پی، اور شراب پی کر بے ہوش ہو گئے اور بالکل ننگے ہو گئے۔ یہ سب بائبل میں لکھا ہوا پہلی کتاب میں، وہ ننگے پڑے ہیں۔ یہ میں نے کیوں اب ذکر نبیوں کے تعلق سے باتیں ذکر نہیں کرنی چاہیے مجھے، مگر آپ حضرات کے سامنے اس لیے ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے ذہن میں رہے، اور کبھی ان لوگوں سے بات ہو تو ان کو تم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا سکو کہ کیا تم اپنے نبیوں کے بارے میں یہ عقیدے رکھتے ہو
اس لیے میں آپ کے ذہن میں ڈالتا ہوں اور حوالے کے ساتھ دیتا ہوں تاکہ کسی موقع پر تمہیں کہنا ہو تو تم کہہ سکو. بائبل کی پہلی کتاب میں یہ قصہ ہے, کتاب پیدائش میں. پھر وہاں سے ایک لڑکا گزرا تو دیکھا ابا ننگے پڑے ہیں تو اس نے نظر بچا لی اور وہ چپ چاپ چلا گیا. پھر تھوڑے وقت کے بعد وہاں سے دوسرا لڑکا آیا تو اس نے دیکھا کہ ابا ننگے پڑے ہیں تو وہ چادر لایا اور چادر لا کر کے ابا کے اوپر ڈال دی, وہ چلا گیا. جب نوح علیہ السلام کو ہوش آیا تو دیکھا کہ وہ چادر اوڑے ہوئے ہیں, تو انہوں نے پوچھا کہ یہ چادر مجھے کس نے اوڑائی؟ تو ان کو سارا واقعہ بتلایا گیا کہ آپ شراب پی کر اس طریقے سے ننگے ہو گئے تھے اور فلاں بیٹا گیا تھا تو اس نے کچھ نہیں ڈالا آپ کے اوپر, نظر بچا کر چلا گیا, اور پھر فلاں بیٹا آیا اس نے آپ کے اوپر لا کر یہ چادر ڈالی. تو انہوں نے وہ پہلے بیٹے کے لیے بد دعا کی اور یہ دوسرا بیٹا جس نے چادر اڑائی تھی اس کے لیے دعا کی. چنانچہ اس پہلے بیٹے کی نسل میں دنیا میں جتنے کالے ہیں وہ سب اس کی نسل میں پیدا ہوئے, بلیک سب اسی نسل میں آئے, اور گورے جو ہیں یہ سب اس لڑکے کی اولاد میں آئے ہیں جس کے لیے دعا کی. دیکھو گورے کالے کا مسئلہ کہاں گھسایا بائبل میں, گولے کارے کا مسئلہ کیسے بائبل میں لا کر گھسایا ہے اور اسے مذہبی کس طرح سے بنایا ہے. تو کہا یہ جتنے بلاک ہیں کالے یہ سب اس لڑکے کی اولاد ہیں کہ اس نے باپ کو چادر نہیں ڈالی تو باپ نے بد دعا دی, اسے ساری اولاد کالی ہو گئی, اور اس نے باپ کے اوپر چادر ڈالی اس لیے باپ نے دعا دی تو ساری اولاد گوری پیدا ہوئی. اسی بائبل کی پہلی ہی کتاب میں حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ کم بختوں نے لکھا ہے, اللہ انہیں غارت کریں. کیا لکھا ہے کہ جب لوط علیہ السلام کی بستیاں الٹی اور وہ سب ختم ہو گئے اور لوط علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کر چلے تو ان کی فیملی میں 2 لڑکیاں تھیں, ایک بیوی تھی اور ایک حضرت تھے. تو بیوی تو پیچھے عذاب میں پھنس گئی اور وہ عذاب میں مر گئی, اور حضرت اور 2 بیٹیاں یہ چلتے رہے. ایک پہاڑ میں ایک غار آئی, اس غار میں جا کر کے انہوں نے رہنا شروع کر دیا. اب باپ ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں. چند دن کے بعد میں ان 2 بہنوں نے سوچا کہ دنیا میں سب انسان تو ختم ہو گئے. دیکھو کمبخت کیا لکھتے ہیں, ان 2 بہنوں نے آپس میں یہ سوچا کہ دنیا میں سب انسان تو ختم ہو گئے, اب ہمارا کام کیسے چلے. تو انہوں نے شراب تیار کی اور شراب تیار کر کے ابا کو خوب پلائی, اور جب وہ بے خبر شراب پی کر ہو گئے تو ایک لڑکی نے ابا سے زنا کیا, اس سے حمل ٹھہرا, اس سے فلاں لڑکا پیدا ہوا, اس سے فلاں نسل چلی. سب بائبل میں پورا نام اور نسب اور پوری نسل بتائی. پھر چند دنوں کے بعد پھر دونوں بہنوں نے مشورہ کیا, پھر دوبارہ انہوں نے شراب تیار کی, پھر ابا کو پلائی, پھر بے ہوش ہو گئے ابا, تو دوسری بہن نے ابا سے زنا کیا, اس سے حمل ٹھہرا, اس سے فلاں لڑکا پیدا ہوا, اس سے فلاں نسل چلی. یہ سب بائبل میں لکھ رکھا ہے لوط علیہ السلام کے تعلق سے. اللہ تو قرآن کریم کا کرم ہے انسانیت پر کہ اللہ کے اچھے بندوں کی جو سیرتیں خراب کر دی گئی تھی ان پر سے آ کر قرآن نے پردے ہٹائے اور ان کی زندگیوں کو بے داغ بتلایا, ان کے سب چیزوں کو غلط بتلایا. قرآن کریم میں سورہ ہود میں ایک آیت پاک ہے, اس آیت پاک میں یہ مضمون بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم میں نبیوں کے جو واقعات آئے ہیں وہ کیوں آئے ہیں. قرآن تو کوئی ہسٹری کی کتاب تو ہے نہیں, کوئی تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں, پھر قرآن کریم میں نبیوں کے واقعات کیوں آئے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ 4 مقصد سے نبیوں کے واقعات آئے ہیں. كَذَلِكَ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةً وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. کہا کہ ہم نبیوں کے جو واقعات قرآن کریم میں ذکر کرتے ہیں تو اس کے 4 مقاصد ہیں. سب سے پہلا مقصد ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دینا. كُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں ان واقعات کو سنا کر.
دیکھو قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ 19 مرتبہ آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ 19 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے. کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون کے ساتھ مقابلے کرنے پڑے ہیں اور جو موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تکلیفیں پہنچی ہیں وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں. لڑکے ذبح ہو رہے ہیں, لڑکیاں بچائی جا رہی ہیں, کوئی آسان تھوڑی ہے. سالوں بنی اسرائیل کے گھر میں جہاں لڑکا پیدا ہوا کہ ماں کی گود میں ذبح کر دیا گیا. یہ صرف اللہ کو ماننے کے نتیجے میں ہوا تھا. یہ سارے واقعات اور موسیٰ علیہ السلام کو جو اذیتیں تکلیفیں پہنچی وہ سب حضور کو سنائی جا رہی تھی تاکہ حضور اور صحابہ کو ڈھارس بندھے کہ مکہ والے اگر ہمارے ساتھ کر رہے ہیں تو ابھی وہاں تک نہیں پہنچے جہاں تک فرعونی پہنچے تھے. فرعونی اور قبطی جہاں تک پہنچے تھے بنی اسرائیل کے ساتھ, وہاں تک یہ مکہ والوں کا ظلم و ستم نہیں پہنچا. کسی مسلمان کے بچے کو انہوں نے ذبح تو نہیں کیا. تو یہ واقعہ جب سناتے تھے تو حضور کو اور صحابہ کو ڈھارس بنتی تھی, تسلی ہوتی تھی. تو یہ بار بار وہ واقعات سنائے جاتے تھے تسلی دینے کے لیے, حضور کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے. وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. دوسرا مقصد کیا تھا؟ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ. اور یہ نبیوں کے جو واقعات بیان ہو رہے ہیں, اس دوران بیان صحیح بات بیان ہو جائے گی اور لوگوں نے نبیوں کی طرف جو غلط باتیں منسوب کی ہیں وہ غلطیاں چھٹ کر الگ ہو جائیں گی. اس نبیوں کے واقعات کے بیان کے ضمن میں صحیح بات آ جائے گی, بغیر کہے صحیح بات آ جائے گی. جو غلط بات منسوب کی ہے وہ غلط ہے. قرآن نے جگہ جگہ پر کہا, نوح علیہ السلام کے بارے میں, لوط علیہ السلام کے بارے میں جگہ جگہ قرآن نے یہی پہلو ابھارا کہ ہمارے مخصوص بندے تھے, ہمارے نیک بندے تھے, ہمارے مقرب بندے تھے. ظاہر ہے کہ اللہ کے ایسے بندے شراب پیئیں, زنا کریں, ننگے ہو جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ سب واقعات منسوخ غلط. تیسرا مقصد کیا تھا؟ موعظۃ. نبیوں کے اور نبیوں کی امتوں کے واقعات سن کر کے نصیحت حاصل ہوتی ہے انسان کو, دل پگھلتا ہے. موعظہ کے معنی واعظ معنی ایسا بیان جو دل کو پگھالے, نرم کرے. تو نبیوں کے اور ان کی امتوں کے واقعات سن کر کے ہم کو نصیحت حاصل ہوتی ہے, ہمارے دل پگھلتے ہیں. اور ذکرى للمؤمنین. چوتھا مقصد یہ ہے کہ ہم بھول جائیں تو بھولی ہوئی بات ان کے واقعات کے ضمن میں ہمیں یاد آ جائے. نوٹ بک, یادداشت. تو جو دین کی باتیں ہیں وہ ان واقعات کے ضمن میں ہمیں یاد دلائی جاتی ہیں. تو یہ 4 مقصد بیان کیے گئے ہیں کہ جون سے پیغمبر کا اور جون سی پیغمبر کی امت کا قرآن میں تذکرہ کیا گیا, وہ ان 4 مقاصد سے کیا گیا ہے. قرآن تاریخ کی اور ہسٹری کی کتاب نہیں ہے. یہ 4 مقاصد سامنے رکھ کر نبیوں کے واقعات ذکر کیے گئے. تو ایک مقصد یہ تھا کہ لوگوں نے نبیوں کی طرف جو غلط باتیں منسوب کیے ہیں ان کی قلعے کھولنا. دیکھو اب اس واقعے میں لوگوں نے کیا غلط باتیں منسوب کی. یہ ان بائبل والوں کے یہاں یہ پیپل آف بکس جو ہیں, یہود جوز کے یہاں ایک تو بائبل ہے اور ایک تالمود ہے. تالمود ان کی کتاب ہے, اس میں بھی نبیوں کے, قاضیوں کے سب واقعات ہیں. اور تالمود بہت بڑی کتاب ہے. لندن میں ایک مرتبہ میں خریدنے کے لیے گیا ان کے کتب خانے میں کہ تالمود کو خرید کر لاؤں, تو 21 جلدوں میں وہ کتاب تھی اور اس نے 2000 پاؤنڈ قیمت بتائی اس کی مجھے. اچھا تھی انگریزی میں اور ہبرو میں. میں گیا تھا کہ اردو میں ملے تو لاؤں, تو میں نے اس سے کہا کہ اردو میں, اس نے کہا اردو دنیا میں کہیں نہیں ہے, انگریزی میں اور ہبرو میں سے ہے. اچھا ہم انگریزی اتنی جانتے نہیں کہ اسے فائدہ اٹھا سکے, تو اب یہ کہنا اس سے کہ ہم انگریزی نہیں جانتے, یہ تو بازرا تو ہنسی تھی. بعض مرتبہ اپنا ایب بھی چھپانا پڑتا ہے. تو ہم نے اپنے ساتھیوں میں گجراتی میں باتیں کی کہ بھئی اس سے کیسے پیچھا چھڑوائیں. یہ کہنا کہ بھئی انگریزی ہم نہیں جانتے, یہ کہنا تو مناسب نہیں, انہیں بیوقوف سمجھیں گے ہمیں. تو کیا بات کہہ کر کے جان چھڑانی.
تو ہم نے کہا کہ اسے کہو کہ اس کا وزن کیا ہے، پوچھو اس سے کہ پورے 21 جلدوں کا وزن کیا ہے، تو اس نے کہا 41 کلو. تو ہم نے کہا واہ واہ، پوائنٹ شاندار ساتھ آ گیا. ہم نے کہا اس سے کہو کہ بھائی ہم تو وزٹر ہیں انڈیا کے، اور ہم تو ایک ٹکٹ کے اوپر 20 کلو ہی لے جا سکتے ہیں. تو اس نے فٹ سے یہ بات کہی، آپ کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پتہ نوٹ کروائیے، آپ کے گھر ہم پہنچائیں گے. اس نے کہا آپ کو ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں پتہ لکھوا دیجئے پورا، آپ کے گھر کتاب پہنچے گی. اب ہم نے سوچا کہ پھنس گیا، اللہ پھنسی گیا، آپ تو پھنسا ہی گیا. ہم نے آپس میں بات کی کہ اللہ پھنسا ہی گیا اپن تو پھر ہمارے ایک دوست تھے یعقوب بھائی احمد آبادی، ان کا انتقال ہو گیا. بڑے بھلے آدمی تھے، بہت ہی اچھے آدمی تھے، وہ ہمارے گائیڈ تھے، انگریزی بہت اچھی بولتے تھے. ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے پتہ نہیں انگریزی میں کیا اسے کہا اور کس طریقے سے جان چھڑائی، ہم بھگائے، لی نہیں ہم نے. اصل بات یہ تھی کہ اردو ہوتی تو ہم لیتے، مگر انگریزی میں اتنی جانتا نہیں تھا. تو بہت بڑی کتاب ہے تالمود اس کی. تو اس میں بھی واقعات ہیں اور وہاں بھی واقعات ہیں. یہ جو بائبل کی کتابیں ہیں یہ تو سب وحی کی کتابیں ان کے یہاں ہیں، اور وہ جو تالمود کی کتابیں ہیں وہ جیسے حدیثیں ہیں، صحابہ کے واقعات ہیں، قاضیوں کے واقعات ہیں، اس طرح کی وہ کتابیں ہیں. اور عجیب و غریب قوم ہے. ایک طرف داؤد علیہ السلام کو رسول نہیں مانتی، سلیمان علیہ السلام کو رسول نہیں مانتی، کنگ مانتی ہے. اور جو داؤد علیہ السلام کی زبور ہے وہ بائبل کے اندر انہوں نے شامل کر رکھی. اور سلیمان علیہ السلام کی جو کتاب ہے امثال سلیمان، وہ بائبل میں شامل کر رکھے ہیں. ایک طرف تو انہیں نبی نہیں مانتے اور دونوں کی جو کتابیں ہیں وہ بائبل میں شامل کر رکھی. تو بائبل میں تو وحیاں ہی شامل کی انہوں نے، اور یہ دونوں نبی نہیں ہے تو پھر ان کی کتابیں اس میں آئی کیسے؟ عجیب و غریب قوم ہے. تو انہوں نے اپنی ان کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا کہ ایک دن داؤد علیہ السلام اپنی چھت کے کوٹھے پر گھوم رہے تھے کہ پڑوس کا مکان تھا. اس پڑوس کے مکان میں ایک صاحب رہتے تھے، ان کی بیوی غسل خانے میں نہا رہی تھی، ننگی، اور غسل خانے میں ننگے ہی نہاتے ہیں. اس غسل خانے کی چھت نہیں تھی، تو حضرت اپنی چھت پر گھوم رہے تھے. گھومتے گھومتے ان کی نظر اس عورت پر پڑ گئی اور حضرت اس عورت پر عاشق ہو گئے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اب حضرت داؤد علیہ السلام نے سوچا کہ اس عورت کو کیسے حاصل کیا جائے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی ترکیب یہ کی کہ ایک لشکر تیار کیا، اور اس عورت کا جو شوہر تھا اس کا نام تھا اوریا. اس شوہر کو اس کا کمانڈر لشکر کا بنایا اور ایک ایسے خطرناک مہم پر بھیج دیا کہ جہاں سے بچ کر آئے ہیں. چھوٹا سا لشکر ایک بہت بڑے دشمن کے مقابلے میں بھیج دیا. چنانچہ وہ لشکر گیا اور یہ جنگ ہوئی اور یہ سارے مارے گئے، اور یہ بھی مارا گیا. یوں یہ عورت خالی ہو گئی، اور جب وہ خالی ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے نکاح کر لیا. اس سے پہلے داؤد علیہ السلام کے نکاح میں 99 عورتیں تھیں، اب یہ 100ویں آئی. تو اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی کہ تمہاری 99 پہ تمہارا کام نہیں چل رہا تھا، جو ایک کو اس طریقے سے جو چیٹنگ کر کے، گیمبلنگ کر کے حاصل کی. یہ ان کم بختوں نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ یہ قصہ سارا کا سارا منسوخ کر رکھا ہے، اور یہ کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا. قرآن کریم نے اس پردے کو ہٹایا، اور حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان آیتوں کی تفسیر فرمائی. وہ حدیث ہے مستدرک حاکم میں، ایک کتاب ہے مستدرک حاکم 4 جلدوں میں، اور بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں جو حدیثیں آنے سے رہ گئی ہیں اور بخاری اور مسلم کے درجے کی حدیثیں ہیں وہ اس مستدرک حاکم میں اکٹھا کی گئی. تو اس میں وہ حدیث شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل واقعہ یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر میں
ایک ایسا نظام بنایا تھا کہ 24 گھنٹے کے کسی منٹ اور کسی سیکنڈ داؤد علیہ السلام کے گھر میں اللہ کی عبادت میں کوئی آدمی مشغول نہ ہو، ایسا نہیں تھا. ہر وقت کوئی نہ کوئی اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا. ایسا نظام بنایا تھا انہوں نے کہ 4 گھنٹے لڑکا عبادت کرے گا، اس کے 4 گھنٹے پورے ہوتے ہی لڑکی آ کر کھڑی ہو جائے گی، اس کے گھنٹے پورے ہوتے ہی بیوی آ کر کھڑی ہو جائے گی، بیوی کا وقت ختم ہوتے ہی خود حضرت آ کر کھڑے ہو جائیں گے. 24 گھنٹے اس عبادت کے کمرے میں کوئی نہ کوئی عبادت کرے گا. ایک کم از کم ایک تو ہے ہی، زائد ہو تو زائد ہو جائے، کوئی حرج نہیں. یہ حضرت نے نظام بنا رکھا تھا. یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھو، بہت اچھا مسئلہ ہے سمجھنے کا. یہاں بھی یہ ہو سکتا ہے، ہمارے ہندوستان جیسے ایشیا کے گھروں کے اندر بھی ہو سکتا ہے. بڑا گھر ہو، مینشن جیسا، مینشن لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک تو یہ ہاؤس ہوتا ہے 2 بیڈ روم 4 بیڈ روم، اس سے بیڈ روم سے جو اوپر جاتے ہیں تو مینشن آتا ہے، یعنی جس کو اردو میں حویلی کہتے ہیں، وہ مینشن آتا ہے. پھر مینشن سے اوپر جاتے ہیں تو پھر فورٹ آتا ہے، قلعہ. تو کسی کے پاس بڑا حویلی ہو، مینشن جیسی حویلی ہو کسی کے پاس، تو اپنے بڑے گھر کے اندر ایک کمرہ عبادت کے لیے مخصوص رہنا چاہیے. یہ طریقہ تھا مسلمانوں میں جو اب نہیں رہا. اس پوری بلڈنگ کے اندر بس ایک مکان، ایک کمرہ بالکل نماز ہی کے لیے مخصوص ہے. ہر عورت گھر کی اسی کمرے میں آ کر نماز پڑھے گی، ہر شخص اسی میں نماز پڑھے گا، گھر کا فیملی کا ہر آدمی اسی میں نماز پڑھے گا. وہ کمرہ پاک صاف، جیسے مسجد پاک صاف رہتی ہے ایسے ہی پاک صاف رہے گا. کوئی چھوٹا بچہ اس میں نہیں گھسے گا. ایسا ایک کمرہ ہر بڑے گھر کے اندر ہونا چاہیے. چھوٹا سا گھر ہو وہ تو مجبوری ہے، وہاں کہاں ایسا کمرہ سیپریٹ کر سکو، لیکن اگر اچھا خاصا گنجائش والا گھر ہے تو ایسا ایک کمرہ ہر گھر میں چاہیے. یہ جو کمرہ ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں محراب. ایسا کمرہ جو آپ اپنے گھر میں خاص کر لیں گے، ایسے کمرے کو عربی میں کہتے ہیں محراب. محراب، یہ جو محراب ہوتی ہے محراب، یہ وہ محراب اور وہ محراب ایک ہی لفظ ہے. محراب کے معنی ہیں لڑائی کی جگہ، جہاں کشتم کشتہ ہو رہی لڑائی. لفظ محراب کے یہ معنی ہے. عبادت کا کمرہ محراب کیوں ہے؟ وہاں آدمی نفس کے ساتھ لڑتا ہے، شیطان کے ساتھ لڑتا ہے. نفس عبادت میں نہیں لگنے دینا چاہتا، شیطان عبادت میں نہیں لگنے دینا چاہتا، مگر آدمی اسے ٹکر لیتا ہے اور اسے پیچھے پچھاڑتا ہے اور عبادت میں کھڑا ہو جاتا ہے. اس لیے عبادت کا کمرہ، محراب کے معنی عبادت کا کمرہ. پھر یہ ہماری مسجد میں خاص جگہ کو محراب کہنے لگے، یہ بعد میں اصطلاح بنی ہے. باقی قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل، سورہ آل عمران میں 3 پارے میں محراب لفظ آیا ہے کہ حضرت مریم کے جو عبادت کا کمرہ تھا، اس عبادت کے کمرے میں حضرت زکریا تشریف لے گئے. دخل علیہ المحراب وجد عندها رزقا. حضرت مریم کا جو عبادت کا کمرہ تھا، اس عبادت کے کمرے میں جب حضرت زکریا جو حضرت مریم کے خالو تھے وہ تشریف لے گئے تو وہاں فروٹ رکھے، اور ایسے فروٹ رکھے ہیں جن کا موسم اور سیزن ہی نہیں ہے. وجد عندها رزقا قال انا لك هذا. حضرت زکریا نے پوچھا کہ بیٹی یہ فروٹ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے، اس کا تو سیزن ہے ہی نہیں. قالت هو من عند اللہ. حضرت مریم نے کہا کہ خالو ابا یہ تو اللہ کے یہاں سے فروٹ آیا ہے. تو وہ جو واقعہ ہے اس میں جو لفظ محراب آیا ہے، وہ محراب مانے عبادت کا کمرہ، اور وہ ایک مخصوص حضرت زکریا کے گھر میں ایک مخصوص کمرہ تھا. اس کمرے میں گھر کے سبھی افراد عبادت کرتے تھے، حضرت مریم بھی وہیں عبادت کر رہی. تو ہر بڑے گھر میں پرانے زمانے میں یہ طریقہ تھا، اور ہمارے یہاں یو پی میں بھی یہ طریقہ تھا. گجرات میں تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارے یہاں یو پی میں طریقہ تھا، اور آج تک ہمارے یہاں یو پی میں یہ طریقہ چل رہا ہے کہ اگر گھر چھوٹا ہے تو لکڑی کی ایک بڑی چوکی گھر میں بنی رکھی رہتی، اتنی اونچی کہ بچہ نہ چڑھ سکے. اس چوکی کے اوپر چٹائی وٹائی بچھی ہوئی ہوتی ہے، اور گھر کی سب عورتیں اس چوکی پر آ کر نماز پڑھیں گی. یہ تو آج بھی یو پی کے تقریباً ہر گھر کے اندر رواج ہے. تو غرض یہ ہر گھر کے اندر یہ عبادت کا کمرہ ہونا چاہیے. اس عبادت کا کمرہ ہونے سے بہت فائدے ہیں.
وہ فائدہ ہے کہ ایک پہنچ گیا تو دوسرا بھی وہاں پہنچ گیا, تیسرا بھی گھر کا پہنچ گیا, ماں بھی چلی گئی, بیٹی بھی چلی گئی, بہو بھی چلی گئی, سب مل کر عبادت کریں گے تو ایک کو دوسرے سے تقویت پہنچے گی. دیکھا دیکھی عبادت میں مزہ آتا ہے. ورنہ ایک اپنے کمرے میں ماں یہاں پڑھ رہی ہے, بیٹی وہاں سو رہی ہے, بہو وہاں سو رہی ہے, اور جب تینوں کو ایک کمرے میں پڑھنا ہے تو بیٹی کو مجبور اٹھ کر آنا ہے, بہو کو مجبور اٹھ کر آنا ہے, کیونکہ بیٹی اور بہو تو ایک عمر کی ہے. اور ماں کو اللہ نے چونکہ بڑی عمر ہے تو اس کو عبادت کا شوق ہے, تو جب وہ کمرے میں جا کر نماز پڑھنے کھڑی ہوگی تب تو مجبوراً بیٹی کو بھی وہاں آنا, بہو کو بھی وہاں آنا ہے. اور جب سب اپنے اپنے کمروں میں پڑھیں گے, ماں تو اپنے کمرے میں پڑھے گی, بیٹی اپنے کمرے میں سوئے گی, بہو بھی اپنے کمرے میں سوئے گی. یہ فائدے ہیں گھر میں ایسا ایک کمرہ رکھنے کا. پھر وہ جگہ پاک صاحب کوئی مصلی نہیں بچھانا, تو ایسا ہر گھر میں ایک جگہ ہونی چاہیے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں بھی ایسا یہ عبادت کا ایک کمرہ ہے. اس عبادت کے کمرے میں بس جو عبادت کرنے والا وہ یہاں آ کر عبادت کرے گا, اور اس عبادت کے کمرے میں 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی عبادت کرنے والا ضرور ہے. ایسا حضرت نے نظام بنا رکھا تھا. ایک مرتبہ 24 گھنٹے میں کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ میرے یہاں نماز میں کوئی نیت باندھے کھڑا نہ ہو. یہ بات حضرت نے کہی, اس میں انداز جو ہے فخر کا انداز آ گیا, اور نبیوں کی ایسی ذرا سی بات بھی اللہ کو پسند نہیں. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام, حدیث شریف میں قصہ ہے, بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بنی اسرائیل میں وعظ فرما رہے تھے, بڑا شاندار وعظ فرمایا. وعظ کے بعد کسی نے پوچھا کہ حضرت اس وقت میں دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی میں ہوں. بس یہ جواب اللہ کو پسند نہیں آیا. حضور نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا, یہ جواب دینا چاہتے کہ بھائی اللہ بہتر جانتے ہیں اللہ کا کون سا بندہ بڑا عالم ہے, مجھے کیا معلوم, ہوگا کوئی اللہ کا بندہ. یہ جواب دینا چاہیے تھا, علم اللہ کے حوالے کرنا چاہیے تھا. مگر حضرت نے یہ جواب دیا کہ اس وقت دنیا میں سب سے دین کا بڑا عالم میں ہوں. فوراً اللہ کی وحی آئی کہ نہیں, ہمارا ایک بندہ اور ہے جو 2 دریاؤں کے سنگم پر رہتا ہے, وہ تم سے بڑا علم رکھتا ہے, تم سے زیادہ علم رکھتا ہے. اور لمبا قصہ ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے وہاں گئے ہیں, اور 15ویں پارے کے آخر میں اور 16ویں پارے کے شروع میں 2 رکوع میں یہ سارا قصہ آیا. تو اتنی ذرا سی بات بھی اگر نبیوں سے ہو جائے اللہ کے یہاں پسند نہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ بات بیان کی تو اس میں ذرا فخر کا سا انداز آ گیا. فوراً اللہ کے یہاں سے وحی آئی. وحی میں صرف یہ آیا کہ داؤد یہ جو تمہارے گھر کا نظام ہے یہ ہماری توفیق سے ہے. بس یہ وحی آئی. اس وحی پر حضرت کو یہ کہنا چاہے بے شک خدایا آپ ہی کی توفیق سے ہے, آپ کی توفیق اگر نہ رہے تو ہم کوئی نظام برقرار نہیں رکھ سکتے. دیکھو ایک بہت بہترین ذکر اس امت کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا دیا ہے اور سکھلایا ہے, اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے, اس خزانے میں سے نکال کر یہ ذکر اللہ نے زمین پر بھیجا ہے. وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. حضور نے فرمایا کہ عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے, اس خزانے میں سے یہ ذکر اللہ نے نکال کر زمین پر اس امت کے لیے اتارا ہے. اس ذکر میں کیا ہے؟ اس میں یہی ہے لا حول, کوئی طاقت نہیں ہے, ولا قوت, اور کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق. ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے, کسی طرح کی کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے. ہاں اللہ کی توفیق شامل حال ہو جائے ہم آسمان زمین کو ایک کر سکتے ہیں, اور اللہ کی توفیق نہ ہو یہاں سے ٹنکا اٹھا کر یہاں نہیں رکھ سکتے, ہمارے بس میں کچھ نہیں. یہ لا حول ولا قوت میں جو مضمون ہے یہ مضمون کا ہمیں یقین پیدا ہو جائے تو مومن کی زندگی کی ساری مشکلات دور. اس کا ہمیں یقین پیدا ہو جائے کہ ہمارے اندر کچھ پاور نہیں, کچھ طاقت نہیں ہے, انہی کی توفیق سے ہے. وہ توفیق دے دیں ہم آسمان زمین کو ایک کر سکتے ہیں. ان کی توفیق شامل حال نہ ہو تو ہم چہرے پر بیٹھی ہوئے مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ عرض کرنا چاہے کہ بے شک خدا ہے آپ کی توفیق سے ہی میرے گھر کا نظام ہے. مگر حضرت نے اس فرشتے سے یہ کہا
کہ میری بارگاہ خداوندی میں یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے گھر کا یہ نظام اگر فیل ہو جائے تو مجھے اس سے آگاہ کیا جائے کہ کس نے گڑبڑ کی، کس نے اپنی ڈیوٹی میں عبادت نہیں کی، سو گیا، مجھے بتایا جائے، میں اس کے کان کھینچوں گا، اس کی خبر لوں گا کیوں اس نے اپنی ڈیوٹی پر کام صحیح نہیں کیا۔ یہ فرشتے کو جواب دیا کہ بارگاہ خداوندی میں میری گزارش و درخواست یہ ہے کہ جس دن میرے گھر کا یہ نظام بگڑ جائے اور میرے یہاں عبادت میں کوئی خلل ڈالے تو میری دعا یہ ہے، بارگاہ خداوندی میں مناجات یہ ہے کہ مجھے اطلاع کی جائے کہ میرے گھر کے نظام میں خلل کس نے ڈالا تو میں اس پر کنٹرول کروں۔ فرشتے چلا گیا، اسی دن گزر کر رات آ گئی۔ اس رات میں حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کرنے کی ڈیوٹی تھی، باقی سب سو گئے ہیں، باقی سب کے سونے کا وقت ہے، اس کمرے میں عبادت کرنے کی ڈیوٹی فقط حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے، اور یہ دو فرشتے آ گئے ہیں مقدمہ لے کر کے، اور آدھا گھنٹہ حضرت کا خراب کر کے گئے۔ فضول مقدمہ، اس فضول مقدمے میں آدھا گھنٹہ حضرت کا خراب کر کے گئے۔ اب جب یہ چلے گئے تو اب حضرت نے جو سوچا تو حضرت کو یاد آیا کہ او ہو، تو میری ڈیوٹی میں گڑبڑ ہو گئی، کیونکہ سارے گھر کے لوگ تو سوئے پڑے ہیں اور یہ تو میرا ہی وقت ہے عبادت کرنے کا، اور تو میں جو آدھا گھنٹے سے دوسرے کام میں مشغول ہو گیا، عبادت تو ہو نہیں رہی۔ بس ان کو فوراً احساس ہوا کہ استغفر اللہ، میں کیا سوچتا تھا، میں یہ سوچتا تھا کہ گھر کے جو متعلقین ہیں، بیٹا بیٹی نوکر بیوی، یہ عبادت میں خلل ڈالیں گے تو میں ان کے کام کھینچوں گا، یہاں تو میرا ہی کباڑا ہو گیا۔ انہوں نے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو استغفار کیا اور اللہ کے سامنے گر پڑے اور روئے روئے روئے، اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اپنا مخصوص بندہ بنا لیا، قرب خاص عطا فرمایا، بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا۔ یہ ہے وہ واقعہ، اس کے بیک گراؤنڈ میں، پس منظر میں یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی، اور وہ جو انہوں نے اولیاء کی بیوی کا قصہ تھا وہ قصہ جھوٹا ہے جو انہوں نے نبیوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب مسئلہ سمجھو، یہ تو بات کہیں کی کہیں چلی گئی، میں تو کیا مسئلہ سمجھانے بیٹھا تھا اور کہیں سے کہیں بات چلی گئی۔ سجدے 4 ہیں، سمجھ لو سجدے 4 ہیں، اور آپ کا جی چاہے تو کہہ لو سجدے 5 ہیں، سب کے احکام الگ الگ سمجھو۔ ایک سجدہ ہے سجدہ شرک، سجدہ شرک غیر اللہ کو سجدہ کرنا، بادشاہ کو سجدہ کرنا، پیر کو سجدہ کرنا، قبر کو سجدہ کرنا، بت کو سجدہ کرنا، کسی بھی چیز کو سجدہ کرنا، یہ سجدہ شرک ہے۔ اگر اس نے سجدہ غیر اللہ کو کیا ہے ورشپ کی نیت سے، عبادت کی نیت سے، تو وہ شرک اور کفر حقیقی ہے۔ اور اگر اس نے صرف رسپیکٹ اور تعظیم کی نیت سے کیا ہے تو پھر گناہ کبیرہ ہے، اور شرک مجازی ہے، ہلکا شرک ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرا سجدہ ہے سجدہ مناجات۔ سجدہ مناجات یہ ہے کہ آدمی کوئی بھی نماز پڑھے، اور کوئی بھی نماز پڑھ، فرض پڑھ کر، نفلیں سنتیں پڑھ کر سب فارغ ہو جائے تو اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے، اور اس سجدے میں اللہ کی تعریف کرے، اور اللہ کی تعریف کرنے کے بعد دعا کرے، جو دعا کرنی ہو اسے کرے اپنی بھاشا میں، عربی نہیں جانتا اپنی بھاشا میں کرے، اور خوب دعا کرے، اور دعا کر کے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ کر چلا جائے۔ یہ سجدہ مناجات ہے، یہ سجدہ مناجات بدعت ہے، یہ سجدہ مناجات بدعت ہے، اور ہمارے یہاں ہندوستان میں بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں سجدہ مناجات۔ یہ سجدہ مناجات بدعت ہے، اس کا کسی حدیث میں کوئی ذکر نہیں، سمجھ لو اسے اچھی طرح سے، یہ سجدہ مناجات بدعت ہے اور کسی حدیث شریف سے یہ سجدہ ثابت نہیں ہے۔ اور وہ حدیث ہیں جس میں یہ مضمون آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا کرتے تھے، وہ سجدہ ہے تہجد کی نماز کا سجدہ ہے، وہ الگ سے سجدہ نہیں ہے۔ جہاں جہاں حدیثوں میں آیا ہے کہ حضور سجدے میں یہ دعا کرتے تھے، وہ سجدہ تہجد کی نماز کا سجدہ ہے،
اور یہ سجدہ مناجات یہ تو بالکل الگ سجدہ ہے. لہٰذا اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لو. سجدہ مناجات کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے, اسے عبادت سمجھنا یہ بدعت ہے. ایک سجدہ ہے سجدہ شکر. سجدہ شکر کیا ہے؟ سجدہ شکر یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسی خبر ملی جو خوش کن خبر ہے, بہت اچھی خبر, خوشی کی خبر ہے. کسی کی بیوی ہاسپٹل میں ہے, وہاں سے فون آیا کہ ڈلیوری ہو گئی, الحمدللہ اللہ نے بہت چاند جیسا لڑکا دیا ہے. یہ خوشخبری آئی. لہذا اب کیا کرنا چاہیے؟ اس خوشخبری کے ملنے پر فوراً وضو کرو. وضو کر کے شکریہ کی 2 رکعتیں پڑھو, 2 نفلیں پڑھو شکریہ کی. یہ صلاۃ شکر ہے. پہلے سے وضو ہو تو فوراً ایک دم مصلی بچھاؤ اور 2 رکعت سجدے 2 رکعت صلاۃ شکر پڑھو. یہ تو ہے شکر کامل. اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ڈلیوری ہو گئی. عورت پہ کوئی آفت بھی آ سکتی ہے ڈلیوری میں, پھر اللہ نے زندہ بچہ دیا, مرا ہوا بھی پیدا ہو سکتا ہے, پھر اللہ نے بھلا چنگا بچہ دیا, عیبدار بھی ہو سکتا ہے. یہ سب نعمتیں اللہ نے دی. بس خوشخبری ملتے ہی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اگر تاخیر ہو گئی چانس گیا. یہ ایسا ہی مسئلہ ہے. مسجد میں آؤ تو مسجد میں آتے ہی فوراً 2 رکعت نماز پڑھو, یہ تحیۃ المسجد ہے. اور مسجد میں آ گیا اور بیٹھ گیا, 10 منٹ تک باتیں کرتا رہا, پھر اٹھ کر تحیۃ المسجد پڑھنا چاہے, اب تحیۃ المسجد نہیں ہو سکتی, گیا چانس. مسجد میں آؤ اور آ کر کے فوراً بیٹھنے سے پہلے 2 نفلیں پڑھو, یہ تحیۃ المسجد ہے. ہاں ایک شکل ایک آدمی آیا اور آ کر کے ایک دم بیٹھ گیا ہے. وہ یہ خیال کرتا تھا کہ نماز جماعت کا وقت قریب ہے. پھر بیٹھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اوہو ابھی تو 5 منٹ ہے, 3 منٹ ہے, 3 منٹ میں 2 رکعت پڑھ سکتا ہوں. اور فوراً کھڑا ہو کر کے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. یہ جو بیٹھنا ہے وقفہ قلیلہ, یعنی شارٹ ٹائم بیٹھنا. یہ جو شارٹ بیٹھنا ہے اس سے تحیۃ المسجد کا وقت فوت نہیں ہوتا, اٹھ کر کے تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے. لیکن کافی دیر بیٹھا رہ جائے, پھر کافی دیر بیٹھنے کے بعد پھر اٹھ کر تحیۃ المسجد پڑھنا چاہے, پھر اب نہیں گیا ٹائم. ایسے یہ صلاۃ الشکر ہے. خوشی کی خبر ملتے ہی فوراً 2 رکعت شکریہ کی پڑھو. دیر ہو گئی, صبح خبر ملی اور شام پڑھنا چاہو, اب شام نہیں, گیا وہ وقت ٹائم, وہ شکریہ کا ٹائم گیا. تو یہ تو ہے شکر کامل کہ خوشی کی خبر ملتے ہی فوراً 2 رکعت نفل پڑھی جائے شکر کی نیت سے. اور اگر 2 رکعت نہ پڑھے اور صرف سجدے میں چلا جائے, اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں, اور سجدے میں جا کر خوب اللہ کی تعریف کرے اور خوب اللہ کی ستائش کرے. عربی نہ آتی ہو تو اپنی زبان میں اللہ کی تعریف کرے, اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت پر, اور خوب اللہ کی تعریف کر کے پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائے. تو یہ سجدہ شکر ہے. یہ سجدہ شکر مستحب ہے. اور ہمارے یہاں جو فتوے کی کتاب ہے الدر المختار میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ سجدۃ الشکر مستحبۃ وبہ یفتیٰ. سجدہ شکر مستحب ہے اور اسی پر فتویٰ ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسا صرف سجدہ کرنا, کسی خوشی کی خبر ملنے پر ایسا صرف سجدہ کرنا یہ ثابت ہے. کتنے ہو گئے؟ 4تھا ہے سجدہ تلاوت, اور 5واں ہے سجدہ صلاۃ, نماز کا سجدہ. یہ 5 قسمیں ہیں سجدے کی. نماز کا سجدہ وہ جو نماز میں ہم کرتے ہیں. سجدہ تلاوت یہ جو سجدے ہم کرتے ہیں تلاوت میں, ان کی کوئی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ یہ سمجھیں کہ قرآن کریم میں تلاوت کے سجدے کتنے ہیں, اس میں اختلاف ہوا ہے. امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں تلاوت کے سجدے 11 ہیں. پورے قرآن کریم میں امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک تلاوت کے سجدے 11 ہیں. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک تلاوت کے سجدے 14 ہیں. اور امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کے نزدیک تلاوت کے سجدے 15 ہیں.
یہ اختلاف ہے. امام مالک کے یہاں پورے قرآن میں 11 سجدے تلاوت ہیں. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک 14 ہیں, اور امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کے یہاں 15 ہیں. یہ اختلاف کیوں ہوا ہے؟ قرآن کے بالکل آخر میں جو 3 سجدے ہیں سورہ نجم میں اور اذا السماء انشقت میں اور اقرا باسم ربک الذی خلق میں, یہ 3 سجدے جو آخر کے ہیں یہ مفصلات کے سجدے کہلاتے ہیں. امام مالک علیہ الرحمہ ان 3 سجدوں کو نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 سجدے شروع اسلام میں کیے جاتے تھے, مکی دور میں کیے جاتے تھے, بعد میں یہ 3 سجدے منسوخ ہو گئے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں ان صورتوں میں جو آخر کے 3 سجدے ہیں یہ 3 سجدے حضور نہیں کرتے تھے. تو 15 میں سے 14 میں سے 3 نکل گئے تو 11. تو وہ کہتے ہیں فقط 11 ہے, یہ آخر کے 3 نہیں. اور دوسرے 2 امام کہتے ہیں 14 ہیں. پھر ان میں اس میں اختلاف ہو گیا ہے کہ یہ جو سورہ صاد میں سجدہ ہے جہاں ہم نے پڑھا یہ سجدہ ہے یا نہیں. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ ہے. امام شافعی علیہ الرحمہ اس سجدے کو نہیں مانتے. امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک سورہ صاد میں یہ سجدہ نہیں ہے, اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہ سجدہ ہے. امام شافعی علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ سجدے 5 نہیں 6 ہیں, اور 6واں سجدہ ہے سجدہ توبہ. اور یہ جو داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا یہ سجدہ توبہ ہے, یہ سجدہ تلاوت نہیں. تو اس لیے انہوں نے یہ سجدہ نہیں مانا. اور 76ویں پارے میں ایک سورت گئی سورہ حج. سورہ حج میں 2 سجدے آتے ہیں. تو پہلا سجدہ جو ہے وہ تو ہے, اور آخری رکوع میں جو سجدہ ہے وہ امام شافعی علیہ الرحمہ وہاں سجدہ مانتے ہیں. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ وہاں سجدہ نہیں مانتے. وہ آخری رکوع میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور بہترین کام کرو, ہو سکتا ہے تم سکسیسفل ہو جاؤ. یہ جو آیت پاک ہے رکوع کرو اور سجدہ کرو, امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں سجدہ تلاوت ہے. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نہیں یہ سجدہ تلاوت نہیں ہے, یہ سجدہ نماز ہے, سجدہ صلاۃ ہے. اب یہ اختلاف ہو گیا. تو امام شافعی علیہ الرحمہ نے یہ دونوں مانے اور وہ صاد والا نہیں مانا, اور امام ابو حنیفہ نے صاد والا مانا اور سورہ حج میں دوسرا نہیں مانا. تو 14 ان کے یہاں بھی رہے, 14 ان کے یہاں بھی رہے, اور یہ اختلاف ہو گیا کہ یہ سورہ صاد حج کا دوسرا سجدہ ہے یا نہیں, سورہ صاد کا سجدہ ہے یا نہیں. یہ اختلاف ہو کر کے بھی دونوں کیا 14 سجدے رہے. تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں بھی 14 سجدے ہیں, امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں بھی 14 سجدے ہیں. مگر امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں سورہ حج میں 2 سجدے ہیں اور سورہ صاد میں سجدہ نہیں. اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ایک سجدہ وہاں ہے, ایک سورہ صاد میں ہے, اور سورہ حج کا دوسرا سجدہ جو وہ نہیں. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی دلیل یہ ہے کہ پورے قرآن کریم میں جہاں رکوع اور سجدہ دونوں ساتھ آئے ہیں وہ نماز والے رکوع اور سجدہ ہے. دیکھو 3 پارے میں اللہ کا یہ ارشاد آیا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ کے سامنے اللہ کی اطاعت کر اور رکوع کر تو اور سجدہ کر تو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی نماز پڑھ تو. دیکھو رکوع اور سجدہ دونوں ساتھ آئے. تمام ائمہ متفق ہیں کہ یہ سجدہ تلاوت نہیں, یہ رکوع تلاوت نہیں, یہ نماز کا رکوع اور سجدہ ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سورہ حج کے آخری رکوع میں بھی دونوں ساتھ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا, رکوع کرو اور سجدہ کرو, یہ دونوں ساتھ ہیں, لہذا یہ نماز والا رکوع ہے. اور قرآن کریم میں جہاں فقط سجدہ کرو یہ آیا ہے یہ سجدہ تلاوت ہے, اور جہاں یہ آیا کہ رکوع کیا
یا رکوع کرو، یہ سجدے تلاوت ہے۔ دیکھو یہ داؤد علیہ السلام کے قصے میں یہ ہے فخر راکعا، داؤد علیہ السلام جھکتے ہوئے گر پڑے تو راکعا لفظ آیا، لہذا یہ سجدے تلاوت ہے۔ امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کہتے ہیں تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو، تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو۔ تو انہوں نے سورہ حج میں بھی دونوں مان لیے اور سورہ صاد کا بھی مان لیا، تو ان کے 15 سجدے ہو گئے۔ یہ تو میں نے آپ کو اختلاف سمجھایا۔ پھر ہر امام کے لمبے چوڑے دلائل ہیں اور سب کے دلائل حدیث ہیں۔ امام مالک کے دلائل بھی حدیثیں ہیں، حنفی اور شافعی کے دلائل بھی حدیثیں ہیں، امام احمد کی دلیل بھی حدیثیں ہیں۔ وہ سب مضمون کریں گے تو 4 گھنٹے اور چاہیے، لہذا اس کو چھوڑو، آگے بڑھو۔ پھر یہ سورہ صاد کا سجدہ ہے، اس میں ایک اختلاف اور ہو گیا ہے۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ یہ سجدہ کس جگہ پر کرنا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ فخر راکعا واناب، یہاں سجدہ واجب ہے اور یہاں رک کر سجدہ کرو اور پھر کھڑے ہو کر کے فغفرنا لہو سے آگے بڑھنا شروع کرو۔ چنانچہ دنیا میں جو قرآن چھپے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سے قرآنوں کے اندر اس جگہ پر سجدہ لکھا ہوا ہے، اس آیت کے اوپر سجدہ لکھا ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، فغفرنا لہو ذالک وان لہو عندنا لزلفی وحسن مآب، یہاں سجدہ کرو۔ یہ ایک اختلاف ہے مستقل۔ اور ہمارے یہاں فتویٰ یہ ہے کہ حسن معابن پر سجدہ ہوگا، اناب پر سجدہ نہیں۔ یہ ہمارے یہاں فتویٰ ہے۔ کیا دلائل ہیں، یہ بھی لمبا چوڑا مسئلہ ہے۔ پھر ایک مسئلہ اور یاد رکھو، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو سجدے کی آیت ہیں اکثر و بیشتر تو ایک ہی آیت ہوتی ہے سجدے کی، وہ آیت سجدے کی پڑھو اور اس کے آخر میں سجدہ کرو۔ لیکن 3 جگہیں قرآن میں ایسی ہیں کہ وہاں 2 3 آیتیں مل کر سجدہ ہوتا ہے۔ 3 جگہ پر قرآن کریم میں ایسی ہیں۔ ایک تو سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں، سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں جو آیتیں ہیں وہ 3 آیتیں مل کر سجدے کا مضمون پورا ہوتا ہے۔ اور ایک سورہ نمل میں جو قصہ ہے اس میں جو سجدے کی آیتیں ہیں وہ بھی 3 آیتیں مل کر سجدے کا مضمون پورا ہوتا ہے۔ اور یہ کہ سورہ صاد یہاں 2 آیتیں مل کر سجدے کا مضمون پورا ہوتا ہے۔ لہذا وہ جو 2 جگہیں ہیں جب 3 آیتیں مل کر سجدے کا پورا ہوتا ہے، وہاں اگر 3 آیتیں پورے ہونے سے پہلے سجدہ کر لو گے وہ سجدہ نہیں ہوگا، وہ سجدہ معتبر نہیں ہے۔ وہ 3 آیتیں جب پوری ہوں گی تب سجدہ واجب ہوگا اور تب سجدہ کرنا ہوگا۔ اور یہ 2 آیتیں ان کا قصہ اس سے الگ ہے۔ وہاں پہ یہ طے ہے کہ 3 آیتیں جب پڑھ لو گے تب سجدہ واجب ہوگا۔ اور یہاں اختلاف ہے، یہاں بعض کہتے ہیں کہ اناب پر سجدہ ہے اور بعض کہتے ہیں معاب پر سجدہ ہے۔ تو یہاں تو 2 قول الگ الگ ہو گئے۔ لہذا یہاں تو فتویٰ یہ ہے کہ آخر میں دونوں آیتیں پوری کر کے پڑھو، تو دونوں آیتیں صاف پڑھو گے تو وہاں آئے گا۔ لیکن اگر کسی نے پہلی آیت پڑھ کے سجدہ کر لیا اور پھر اس نے فغفرنا لہو پڑھا تب دوبارہ سجدہ نہیں کرے گا، کیونکہ پہلی آیت پوری کر کے وہاں سجدہ، یہ بھی ایک قول ہے۔ اور یہ دوسری آیت الگ کر کے، یہ اکیلی آیت سجدے کا مضمون نہیں۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھو۔ دیکھو بھول انسان سے ہوتی ہے، ہر انسان سے بھول ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم علیہ السلام سے ایک وچن لیا تھا، وہ بھول گئے اور ہم نے آدم کو پکا نہیں پایا، پکا ارادہ ان کے اندر نہیں پایا۔ وہی وچن لیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جائیو، انہوں نے اقرار کیا تھا پروردگار میں بالکل اس درخت کے قریب کبھی نہیں جاؤں گا، مگر وہ بھول گئے اور چلے گئے اس درخت کے قریب، کھا لیا اسے۔ یہ قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں آیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا کہ نسی آدم فنسیت ذریتہ، آدم علیہ السلام بھولے تو ان کی ساری اولاد میں بھول چلی۔ باپ کے اثرات اولاد میں آتے ہیں، باپ کے اثرات اولاد میں آتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام بھولے تو یہ بھول کا اثر اولاد میں چلا اور اولاد میں بھی بھول ہونے لگی۔
اور یہاں تک ہوئی کہ مسلم شریف میں روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما انا بشر انسا کما تنسونا، میں بھی انسان ہوں اور جیسے ہر انسان سے بھول ہوتی ہے مجھ سے بھی بھول ہوتی ہے۔ اور حدیثوں میں 5 واقعات آئے ہیں کہ حضور نماز پڑھاتے ہوئے بھولے ہیں۔ کبھی 4 رکعت والی نماز میں 2 پر سلام پھیر دیا، کبھی 4 رکعت والی میں 5 رکعت حضور نے پڑھا دی۔ ایسے 5 واقعے حدیثوں میں نماز میں بھولنے کے آئے ہیں، اور اسی سے سجدہ سہو کی مشروعیت اسی طرح سے ہوئی ہے۔ حضور بھولیں گے جبھی تو سجدہ سہو ہوگا، جبھی تو سجدہ سہو کے مسائل آگے چلیں گے۔ تو جب حضور سے بڑا تو کوئی انسانوں میں نہیں ہے، جب حضور سے نماز میں بھول ہو سکتی ہے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے امام صاحب بیچارے یہ تو حضور کی امتی ہے، ان سے ضرور بھول ہوگی، لہذا بھول کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، اور اسی لیے شریعت میں بھول کا کوئی گناہ نہیں۔ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے 2 چیزیں اٹھا دی گئی ہیں، چوک اور بھول۔ چوک اور بھول، یہ 2 چیزیں میری امت سے اٹھا دی گئی۔ بھول تو سمجھتے ہیں، روزہ بھول گئے اور کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، خود کی بھول ایسی ہوتی۔ اور چوک کیا ہے؟ اس کو روزہ یاد ہے مگر کلی کرتے کرتے پانی وہ ہمیشہ سے گھر کرتا تھا، اس طرح گھر کر دیا اور پانی اتر گیا، یہ چوک ہو گئی۔ ناک میں بہت زیادہ پانی چڑھا دیا اور دماغ میں پانی چڑھ گیا، یہ چوک ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری امت سے بھول اور چوک اٹھا دی گئی ہے، یعنی ان دونوں کا گناہ نہیں ہوگا، بھول اور چوک کا گناہ نہیں ہوگا۔ بھول اور چوک کا گناہ تو نہیں ہوگا لیکن بھول اور چوک کے احکام جاری ہوں گے۔ اگر اس طرح سے پانی چڑھ جائے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ روزہ پورا کرنا ہوگا اور پھر اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ ہم نے یوں کسی کوئی چیز پھینکی اور وہ کسی کی کو لگ گئی اور زخمی ہو گیا، اس کا تاوان دینا پڑے گا۔ جب وہ تو سوری سے کچھ کام نہیں کرے گا، اس کا تاوان دو۔ تو گناہ چوک ہو گئی، گناہ کچھ نہیں، بھول ہو گئی، گناہ کچھ نہیں، لیکن احکام اس پر آئیں گے۔ دیکھو نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے کسی نے دروازہ نوک کیا، اس نے کہا اوپن، اسے یاد ہی نہیں رکھ میں نماز پڑھتا ہوں، اسے اوپن کہہ دیا، اس کا تو گناہ نہیں ہے، کیوں؟ بھول سے اس نے کہہ دیا، مگر نماز ٹوٹ گئی، نماز ٹوٹ گئی، گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اسے بھول سے کہا ہے، مگر نماز ٹوٹ گئی، نماز پھر پڑھو۔ ہم سہارنپور میں پڑھتے تھے تو جب امتحان آتے ہیں تو طالب علم رات دن محنت کرتے ہیں، رات بھر سوتے نہیں۔ تو امتحان کا زمانہ تھا، فجر کی نماز مدرسے میں ہم پڑھ رہے تھے، اور ایک ہمارے مدرسے کے ناظم صاحب تھے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب، حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، بڑے بزرگوں میں سے۔ وہ امام کے بالکل پیچھے رہتے تھے، ایک طالب علم امام نماز پڑھا رہا تھا، وہ طالب علم اب مدرسہ مظاہر میں بڑے استاد ہیں، وہ نماز فجر کی پڑھاتے وہ قاعدے میں سو گئے۔ جب کافی دیر ہوئی اس نے سلام ہی نہیں پھیرا، تو ناظم صاحب نے پیچھے سے لقمہ دیا سبحان اللہ، تو اس کی آنکھ کھلی، کیا بات ہے؟ تو امام ناظم صاحب نے کہا کوئی بات نہیں ہے، نماز پھر پڑھو۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو غرض بھول اٹھا دی گئی ہے یعنی اس کا گناہ اٹھا دیا گیا ہے، چوک اٹھا دی گئی ہے یعنی اس کا گناہ اٹھا دیا گیا ہے، لیکن بھول کے احکام لگیں گے، چوک کے احکام لگیں گے۔ ہاں بعض جگہ بھول کے احکام نہیں لگتے، جیسے روزہ ہے، اگر بھول سے کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر چوک سے کوئی چیز اتر گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو غرض بھول ہوتی ہے انسان سے، لیکن بھول چونکہ انسان کے خمیر میں، انسان کے مزاج میں داخل ہے، اس لیے اللہ نے بھول اور چوک کا گناہ اٹھا دیا گیا ہے۔ تو اگر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر انسان سے بھول ہوتی ہے، آج کے امام سے بھول ہوتی ہے، بھول ہوتی ہے انسان سے، اور امام سے بھول نہیں ہوئی، ساری مسجد بھری ہوئی تھی، کیوں پیچھے کسی نے لقمہ نہیں دیا؟ سارے پیچھے والے بھی تو بھولے ہیں، اگر امام صاحب مجرم ہیں تو سارے مقتدی بھی مجرم ہیں،
بھائی امام سے ایک بھول ہوئی تھی تو سارے مقتدی کہاں سو گئے تھے؟ مقتدی نے کیوں لقمہ نہیں دیا؟ میں نے سوچا کہ یہ قاری صاحب بولتے نہیں ہیں، کہیں مجھے تو غلط یاد نہیں، اور قاری صاحب سوچتے ہیں کہ حضرت بولتے نہیں، کہ مجھے تو غلط یاد نہیں. یوں ہی ساری مسجد سوچتی رہ گئی. دوسری صف والے سوچیں گے کہ پہلی صف والے بولتے نہیں، کہ ہمیں تو غلط یاد نہیں. تیسری صف والے سوچیں گے کہ پہلی دو صف والے تو بولتے نہیں، کہ ہم کو غلط یاد نہیں. یوں ہی ساری مسجد ہو جاتی ہے. مسئلہ سنو. مسئلہ یہ ہے کہ سجدے کی جو آیتیں ہیں، جس جگہ پر سجدہ ہے اس جگہ پہنچ کر کے سجدہ کرنا ہے. لیکن آج جیسی صورتحال پیش آئی کہ ہمارے امام صاحب نے خر راکعا و اناب پر پڑھ کر کے وہ رکوع میں چلے گئے. کیوں چلے گئے؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو اگلی آیت ہے وہ جب میں پڑھوں گا تب سجدہ واجب ہوگا. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ فغفرنا لہو ذالک جب میں پڑھوں گا تب سجدہ واجب ہوگا. تو وہ سجدے کی آیت انہوں نے اپنے خیال میں چھوڑ دی، اور اس آیت کو تو انہوں نے سجدے کی آیت سمجھے ہی نہیں. اس لیے انہوں نے یہ آیت پڑھ کر رکوع میں چلے گئے، اور انہوں نے سوچا کہ اگلی 2 رکعت شروع کروں گا تو پہلی ہی آیت سجدے کی پڑھ کر سجدہ کر کے آگے بڑھوں گا. مگر یہ آیت تو دوسری نوعیت کی ہے. یہاں تو پہلی اور دوسری دونوں مل کر سجدہ واجب ہوتا ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ پہلی پر سجدہ واجب ہوتا ہے، اور دوسرا قول یہ کوئی قول نہیں ہے کہ صرف دوسری پر سجدہ واجب ہوتا ہے. یہ کوئی قول نہیں ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ پہلی کے ساتھ دوسری ملانے کے بعد سجدہ واجب ہوتا ہے. اب جب انہوں نے پہلی الگ کر دی تو صرف دوسری پر تو سجدہ ہے ہی نہیں. صرف پہلی پر سجدہ، یہ ایک قول ہے. پہلی کے ساتھ دوسری ملاؤ تو دوسرا قول فتوی والا قول ہے. لیکن پہلی الگ کر دو اور صرف دوسری پڑھو تو صرف دوسری سے سجدہ واجب نہیں ہوگا. تو اب ان کو بھول کیا ہوئی؟ یہ بھول ہوئی، یہ مسئلہ نہیں جانتے تھے کہ صرف پہلی پڑھنے سے سجدہ واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. حالانکہ پہلی پڑھنے سے یا تو سجدہ صرف پہلی پڑھنے سے آتا ہے، یا پہلی کے ساتھ دوسری ملانے سے سجدہ آتا ہے. صرف دوسری پڑھنے سے سجدہ نہیں آتا. اب یہ غلطی ہو گئی اور یہ رکوع میں چلے گئے. اب مسئلہ کیا ہے؟ اس مسئلے کو رہنے دو، پورے قرآن کریم میں مسئلہ پھیلا لو. کوئی بھی سجدے کی آیت ہے، جہاں سجدے کی آیت پوری ہوتی ہے وہاں پہنچ کر آدمی سجدے میں جانے کے بجائے رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں نیت کر لے سجدے تلاوت کی، تو رکوع کے ضمن میں سجدہ بھی ادا ہو جاتا ہے. اور یہ کب تک ہے؟ جہاں آیت سجدہ پوری تھی وہاں پڑھ کر کے رکوع میں جائے، یا اس سے آگے 1-2 آیتیں اور پڑھ کر رکوع میں جائے. 3 آیتیں پڑھ لی آگے تو پھر اب نہیں ہوتا. 3 آیتوں سے کم پڑھی یا بالکل آگے نہیں پڑھا، بس سجدے والی آیت پر پہنچ کر رکوع میں چلا گیا اور رکوع میں اس نے سجدے کی نیت کر لی تو رکوع میں سجدہ ہو گیا. مقتدیوں میں سے بھی جو رکوع میں سجدے کی نیت کر لے گا اس کا سجدہ رکوع میں ادا ہو گیا. اور جس کو مسئلہ نہیں معلوم تھا یا اس کو یہی پتا نہیں تھا کہ یہ سجدے کی آیت ہے اور اس نے رکوع میں نیت نہیں کی تو رکوع میں سجدے تلاوت ادا نہیں ہوا. لیکن جب رکوع سے کھڑا ہو کر نماز کے سجدے میں جائے گا تو نماز کے سجدے میں جا کر ہر ایک کا سجدہ ادا ہو گیا. جس نے نیت کی اس کا بھی ہو گیا، نہیں کی اس کا بھی ہو گیا. آج کیا ہوا؟ آج امام صاحب آیت پڑھ کر جہاں سجدہ واجب ہوتا ہے وہاں پہنچ کر رکوع میں گئے، اور امام صاحب کو بیچاروں کو تو مسئلہ معلوم ہی نہیں. تو ظاہر ہے کہ جب مسئلہ ہی نہیں معلوم تو نیت کیا کریں گے؟ مجھے مسئلہ معلوم تھا، میں نے رکوع میں نیت کر لی. اور کسی کو بھی شاید کسی کو عالم ہوگا تو اس نے رکوع میں نیت کی ہوگی، باقی اکثر نے رکوع میں نیت نہیں کی ہوگی. لہذا میں نے تو رکوع میں نیت کر لی تھی، میرا سجدہ تلاوت تو رکوع میں ہو گیا. لیکن امام صاحب کا اور تمام مقتدیوں کا رکوع میں نہیں ہوا. وہ جب رکوع سے کھڑے ہو کر نماز کے سجدے میں گئے تو نماز کے سجدے میں جا کر کے سب کا سجدہ تلاوت ادا ہو گیا. نماز کے سجدے کے ضمن میں یہ سجدہ ادا ہو گیا. کیسے؟ وہ سجدہ شکر بتایا تھا میں نے. اگر خوشی کی خبر ملنے پر 2 رکعت شکریہ کی نماز پڑھے تو ان 2 رکعت کے اندر جو سجدے کرے گا وہ سجدے شکر کے ہیں یا نماز کے ہیں؟ نماز کے ہیں. وہ 2 رکعت تو نماز، جب اس نے 2 رکعت نماز شکر پڑھی ہے تو ان 2 رکعت کے اندر سجدے ہیں، وہ تو نماز کے سجدے ہیں. ان نماز کے سجدوں کے ضمن میں شکر کے سجدے ہو جائیں گے.
تو اسی طریقے سے بھی یہ سب کے سجدے ہو گئے. جس نے نیت کی، میں نے نیت کی تھی، میرا تو رکوع میں سجدہ ہو گیا، اور جس نے امام صاحب اور مقتدیوں نے نیت نہیں کی تھی ان کے سجدے ہو گئے سجدے میں جا کر. یہ مسئلہ ہے کہ جہاں سجدے کی آیت ہے وہیں جا کر رکوع کیا، یا اس سے آگے ایک آیت پڑھی، 2 آیتیں پڑھی بس، اور پھر رکوع میں چلا گیا، رکوع میں نیت کر لے تو وہیں رکوع کے ضمن میں سجدہ ہو جائے گا. یہ مسئلہ ہے سب لوگوں کے لیے، تنہا پڑھو تب بھی ہے، جماعت سے پڑھو تب کے ہے. اور اگر کسی نے نیت نہیں کی تو پھر سجدے میں جا کر خود بخود آٹومیٹکلی ادا ہو جائے گا سب کا سجدہ. اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، سب کے سجدے میں جا کر ادا ہو گئے. اور یہاں یہ جو نزاکت ہے وہ نزاکت یہ ہے جو امام صاحب بھی نہیں سمجھ رہے تھے. چنانچہ وہ اگلی رکعت میں کھڑے ہوئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ بھئی پہلی رکعت میں سجدہ ہے. تو میں نے ان سے کہا بھئی سجدہ تو پیچھے گزر گیا، اب یہ جو اگلی آیت پڑھو گے یہ صرف ایک آیت پڑھنے سے سجدہ نہیں ہے، اس ایک آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ ملاؤ گے تب سجدہ ہے. اور وہ پچھلی آیت تو تم نے پچھلی رکعت میں پچھلے شبے میں پڑھ لی. چلو یہ مسئلہ بھی ہو گیا. اب ایک مسئلہ اور سمجھ لو اور بات ختم کریں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے سجدے کی آیت پڑھی ہے. یہ جو داؤد علیہ السلام کے قصے میں آیت آئی ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا، داؤد علیہ السلام نے سوچا اور سوچنے کے بعد انہیں یقین ہوا کہ اوہو اللہ نے میری آزمائش کر ڈالی. فظن داؤد انما فتناہ فخر راکعا واناب، وہ جھک پڑے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. فغفرنا له ذلک، ہم نے ان کی بخشش کر دی. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، یہ میں نے آیت سجدہ پڑھی ہے. جب میں نے آیت سجدہ پڑھی اور آپ نے سب نے سنی ہے تو ہم سب کو سجدہ کرنا ہے. اس سجدہ کرنے کا طریقہ، یہ بھی مسئلہ بتاؤں. اس سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب کھڑے ہوں گے. جس نے آیت پڑھی ہے، مثلا میں نے پڑھی ہے تو میں امام کی جگہ جاؤں گا، باقی سب صفیں بنائیں گے اور ہر ایک اپنا سجدہ کریں گے. ایک ساتھ ہم سجدہ کریں گے اور ہر ایک اپنا کرے گا اور جماعت کی ہیئت سے کریں گے اور جماعت نہیں ہوگی. اور کسی کی وضو ٹوٹ گئی ہے وہ نہ کرے، وہ بیٹھا رہے، وہ بعد میں کرے گا جب وضو کر لے گا. تو یہ طریقہ ہے. کسی مجمع میں قاری صاحب نے ایک رکوع پڑھا کان میں انگلیاں ڈال کر کے، اور اس رکوع میں انہوں نے کوئی آیت سجدے تلاوت والی آیت پڑھی. تو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ سجدے تلاوت کی آیت پڑھ چکے ہیں تو پڑھ کر وہ قاری صاحب تو امام کی جگہ جائیں گے اور سامعین میں سے جتنوں کی وضو ہے وہ کھڑے ہو کر صفیں باندھیں گے اور صفیں باندھ کر کے پھر سب سجدہ کریں گے. مگر کوئی اللہ اکبر زور سے نہیں کہے گا، سب اپنا اپنا سجدہ کریں گے، اپنا اپنا الگ. اور سب ایک ساتھ سر اٹھائیں یہ بھی ضروری نہیں ہے، سب ایک ساتھ سر رکھیں یہ بھی ضروری نہیں ہے. جماعت کی ایک ہیئت بنے گی اور وہ ہیئت بن کر کے سب سجدہ کریں گے. جماعت نہیں ہے مگر جماعت کی ہیئت ہے. دلیل حدیث شریف میں قصہ ہے. ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. جمعہ کے خطبے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدے کی آیتیں پڑھی. جب سجدے کی آیتیں حضرت پڑھ چکے تو حضرت سجدے کی آیت پڑھ کر ممبر سے نیچے اتر آئے. مصلی پر سب لوگ کھڑے ہو گئے، پوری مسجد کھڑی ہو گئی اور سب نے سجدہ کیا اور سجدہ کر کے پھر حضرت پر ممبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ آگے جاری کیا. تو بیچ میں ہی جہاں آیت پڑھی اسی وقت اتر کر سجدہ کر کے پھر ممبر پر جا کر آگے خطبہ جاری کیا. لہذا مجمع میں جب سجدہ پڑھا آیت سجدہ پڑھی جائے تو اس کے سجدہ کرنے کا یہ طریقہ ہے. یہ میں نہ پڑھتا ان آیتوں کو، بغیر پڑھے بھی میں ترجمہ کرتا تو آپ پر سجدہ واجب نہیں ہوتا، لیکن میں نے بالقصد یہ آیتیں پڑھی ہیں تاکہ مجمع میں آیتیں پڑھی جائیں اور سجدہ کیا جائے تو کیسے کرنا ہے یہ مسئلہ بھی آپ حضرات کے سامنے آئے. لہذا اب اٹھو اور اٹھ کر کے سجدہ کر لیں. سب جس کی وضو ٹوٹ گئی وہ بیٹھا رہے اور سب سجدہ کر لیں اور اس کے بعد دعا کر کے بات ختم کر دیں. وآخر دعوانا